اس نے پنک دے دی ہے. بھائی بڑا غیر ذمہ دار آدمی ہے یہ رستو, پتہ نہیں اس کا دھیان کدھر رہتا ہے. پاکستان کے چند اعلیٰ پائے کے اداکاروں کا ذکر کیا جائے جن کی شخصیت میں وزاداری اور شرافت خوشگوار رنگ بھرتی ہے تو عاصم بخاری کا نام نمایاں رہے گا. 5 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط اپنے فنی کیریئر میں عاصم بخاری اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے اپنے فن کا لوہا منوا چکے ہیں. عاصم بخاری کی شخصیت کے کئی مستند حوالے ہیں. وہ ایک بہترین اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین لکھاری اور صوفی شاعر بھی ہیں. عاصم 1944 میں پنجاب کے دل لاہور میں پیدا ہوئے. لاہور چکا ایک قدیم شہر ہے جو اپنی ثقافت اور تہذیب کے حوالے سے اہم مقام کا حامل ہے اور اندرون شہر میں پیدا ہونے والے لوگ عموماً اسی تہذیب کے پروردہ ہوتے ہیں. عاصم بخاری نے بھی اندرون لاہور موچی دروازے میں ایک سادات خاندان میں آنکھ کھولی جن کی شرافت کا علاقے بھر میں خوب شہرہ تھا. عاصم بخاری کے پرنانا جو ایک معروف مذہبی شخصیت تھے نے موچی دروازے میں خلیفوں کی مسجد کی نیو ڈالی. ان کے نانا اس مسجد میں امام بھی تھے اور متعلقہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی تھے, یعنی ان کے خاندان کا دور دور تک شوبز سے کوئی تعلق نہ تھا اور گھر کا ماحول خاصا مذہبی تھا. عاصم بخاری نے عمر کے ابتدائی 3-4 برس موچی دروازے میں ہی گزارے. اس کے بعد وہ رسول نگر چلے گئے. ان کے والد چونکہ محکمہ جنگلات میں فارسٹ آفیسر تھے تو انہیں پہلے جہلم اور پھر سرگودا شفٹ ہونا پڑا. 1951 میں سرگودا منتقل ہوئے. ابتدائی تعلیم سرگودا کے مقامی اسکولوں سے حاصل کی. بعد ازاں میٹرک اسلامیہ خالقیہ ہائی اسکول سرگودا سے کیا. مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے سندھ مسلم کالج میں کامرس کے شعبے میں داخلہ لیا. اسی دوران لاہور کے مختلف دوروں میں تھیٹرز میں کام کرتے رہے. دوران تعلیم ہی نیشنل بینک میں جاب آفر ہو گئی جسے انہوں نے قبول کر لیا. نیشنل بینک نے ایک ڈرامیٹک کلب کا قیام کیا جسے دیکھنے کے لیے منور توفیق صاحبہ اور توفیق اعجاز صاحب آئے. وہاں عاصم بخاری کو ایکٹنگ کرنے کا کہا گیا. عاصم بخاری کے لیے یہ انتہائی حیران کن لمحہ تھا. انہوں نے استفساریہ انداز میں سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکے گا تو جواباً توفیق اعجاز صاحب نے انہیں آڈیشن کے لیے کہا جس کے متعلق انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا. آڈیشن کے لیے عاصم بخاری زکا دورانی صاحب کے پاس گئے جسے انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے نبھایا. رفیق خاور عرف ننا مرحوم جو ان دنوں نیشنل بینک میں ہی ملازم تھے اور عاصم بخاری کے قریبی دوست بھی تھے نے بخاری صاحب کو خوشخبری سنائی کہ ان کی ڈرامے میں سلیکشن ہو چکی ہے اور زکا دورانی نے ان کے لیے اسکرپٹ بھیجا ہے. عاصم بخاری اس وقت لاہور مال روڈ پر چہل قدمی کر رہے تھے اور ننا مرحوم ان دنوں پی ٹی وی کے ساتھ بھی منسلک تھے. اسی کے ساتھ ہی عاصم بخاری کے فنی کیریئر کا باقاعدہ آغاز ہوا اور انہوں نے اپنا پہلا ڈرامہ کرائے کا گھر 1965 میں پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کیا جس میں ان کے ساتھ منور توفیق صاحبہ اور نیر کمال صاحبہ بھی تھی اور عاصم بخاری کو لیڈ رول ملا. اس ڈرامے کا معاوضہ انہیں 70 روپے ملا جو اس وقت کے حساب سے خاصی خطیر رقم تھی. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پی ٹی وی کے دیگر پروجیکٹس پر بھی کام جاری رکھا. ان وقتوں میں پرائم ٹی وی پر پی ٹی وی میں کوئی پنجابی ڈرامہ نشر نہیں ہوتا تھا لیکن راشد ڈار کا ایک پنجابی ڈرامہ آپ پہ رانجھا ہوئی نے ماضی کی اس روایت کو توڑا. اس ڈرامے کا ٹائٹل سانگ اس قدر جاذب تھا کہ سننے والا اس کے سحر سے نکل ہی نہیں پاتا تھا. اس ڈرامے میں باقی تمام کرداروں کے برعکس عاصم بخاری کا انتہائی شوخ کردار تھا جس میں وہ مین لیڈ ہیرو کے دوست ہوتے ہیں اور شراب کے نشے میں ہر وقت دھت رہتے ہیں. یہی کردار ان کو شوبز میں متعارف کروانے کا باعث بنا. عاصم بخاری نے اپنے کیریئر کے آغاز میں ہیرو کے رولز کیے کیونکہ وہ انتہائی وجیح اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے لیکن جلد ہی ان کو اس احساس نے آ لیا کہ ہیرو کی اسکرین لائف بہت مختصر ہوتی ہے جبکہ کریکٹر رولز کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے. تاہم انہوں نے سپورٹنگ رولز اور کریکٹر رولز میں بھی تباہ آزمائی شروع کر دی. اسی کے تجربے کے لیے انہوں نے ایک فلم میں سلطان راہی کے دادا کا کردار بھی ادا کیا. اس کے بعد عاصم بخاری نے زیادہ تر پازیٹیو کردار ادا کیے اور خال خال ہی کسی نیگیٹو کردار میں نظر آئے. اس کے علاوہ انہوں نے سچویشنل کامیڈی میں بھی دل جمی سے کام کیا اور اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے. علاوہ ازیں ایک لمبے عرصے تک پنجاب رنگ کے نام سے ریڈیو شو کو بھی ہوسٹ کرتے رہے. عاصم بخاری نے جنجال پورا، بخت نامہ، زرد دوپہر، حصار، ایک دن، طوطا کہانی، اندھیرا اجالا جیسے بے شمار ڈرامہ سیریلز میں کام کیا جو کہ اپنے وقت کے سپر ہٹ ڈرامے سمجھے جاتے ہیں. ان کی ذاتی پسند کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انہیں اشفاق احمد کے لکھے ہوئے ڈرامے لبھاتے ہیں لیکن جنجال پورا کو وہ اپنی نوع کا انتہائی انوکھا ڈرامہ تصور کرتے ہیں جسے شاہد ندیم نے تحریر کیا اور عاصم بخاری سمیت کاسٹ میں سویرا ندیم، محمود اسلم، اشرف خان، خالد بٹ، نیر اعجاز اور سمینہ رحمان شامل تھے. یہ ڈرامہ بہت مقبول ہوا جس کے مزاح سے بھرپور ڈائلاگ زبان زد عام رہے. اچھا آدمی کیسے ہوگا بھائی؟ بلال بیگ کا کام تو چکنا ہے. ٹیب داری والا جو اس کی فائل بھی کھولنی پڑے گی. کیا؟ کون سی فائل؟
بخت نامہ میں عاصم بخاری نے ایک انگریز آفیسر کا کردار ادا کیا جس کے لیے انہیں کوئٹہ جانا پڑا۔ جیسا کہ یہ بات مشہور ہے کہ فلموں میں انگریز گورے کا اکثر کردار آغا تالش کیا کرتے تھے، ویسے ہی ڈراموں میں اپنی سرخ و سفید رنگت کی وجہ سے ایسے کردار عاصم بخاری کو کرنا پڑتے تھے۔ بخت نامے میں عاصم بخاری کے ساتھ عابد علی، سکینہ سمو، عصمت اقبال نے عمدہ اداکاری کے جوہر دکھائے۔ یہ ڈرامہ بے حد مقبول ہوا۔ اگر تم ہمارے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دو گے تو تم جو چاہو گے تمہیں مل سکتا ہے۔ عاصم بخاری نے بہت سی فلموں میں بھی کام کیا، بلکہ خود بھی ایک فلم بنائی۔ ان کی مشہور فلموں میں غنڈہ راج، سب سے بڑا روپیہ، دبئی چلو، دلاور خان، البلا عاشق شامل ہے۔ منو بھائی کا لکھا ڈرامہ گھر سے نکلے جو کہ اولڈ ہومز کے کانسیپٹ پر مبنی تھا، جس میں قوی خان، فردوس جمال، منور سعید، خیام سرحدی اور عاصم بخاری شامل تھے، جس میں عاصم بخاری کی مزاحیہ اداکاری نے خوب داد سمیٹی۔ ان کے خاندانی پس منظر کی وجہ سے ان کے چال چلن میں صوفیانہ روش بھی پائی جاتی ہے، اور اسی تناظر میں انہوں نے انتہائی اعلیٰ پائے کی پنجابی شاعری بھی کی۔ ان کے اب تک متعدد مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ دوہریاں شکلاں، سوچ اڈاری، دل چڑیاں دا آلنا شامل ہے۔ ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے پلاک نے کئی کانفرنسز بھی منعقد کی۔ آزادی 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 تمہارے لیے پاگل کا خواب ثابت ہوگی امیر جان۔ عاصم بخاری اب تک اداکاری کے شعبے سے منسلک ہیں اور بطور لکھاری بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کل لاہور میں مقیم ہے اور پنجابی شاعری سے بھی منسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بچے عطا کیے جنہوں نے مشہور زمانہ ڈرامہ اینک والا جن میں بھی کام کیا۔ بیٹے کا نام سید اجلال عاصم بخاری ہے اور بیٹی کا نام معطر خواجہ ہے۔ دونوں بچے شادی شدہ ہیں اور بیرون ملک مقیم ہیں اور اپنے اپنے شعبہ زندگی میں بھرپور کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ عاصم بخاری کی ان خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان اعلیٰ سول ایوارڈ ستارہ امتیاز سے بھی نواز چکی ہے۔ اچھا، اس نے پنک دے دی ہے؟ بھائی بڑا غیر ذمہ دار آدمی ہے یہ رستو بھی، پتہ نہیں اس کا دھیان کدھر رہتا ہے۔